یہ ایک چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ان کا ہاتھ کبھی کہاں جاتا تھا کبھی کہاں جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو روکا، پکڑا پیار سے، اور آپ نے کہا کہ بچے جب کھانا کھاتے ہو تو اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور جو پلیٹ میں تمہارے سامنے ہوتا ہے اس سے کھایا کرو. یہ جو پلیٹ میں سامنے کھانے والی کی بات ہے نا، کہ جو پلیٹ میں تمہارے سامنے اس کو کھاؤ، یہ تب ہے جب میں اور آپ پلیٹ کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے دیکھا ہوگا عرب میں آج بھی کلچر ہے، اس کا کوئی امیری غریبی سے تعلق نہیں ہے. بڑے بڑی تھالیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کبھی کبھار 10 بندے بھی شیئر کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ تم کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہو تو تمہارا ہاتھ اس کے آگے پیچھے نہ آئے. کسی کو کراہت ہو سکتی ہے، کچھ کی طبیعتوں میں بہت نفاست ہوتی ہے، بہت وہ ذرا پریم اینڈ پراپر ہوتے ہیں، تو ان کو برا نہ لگے، اس کو کراہت نہ ہو، تو ذرا اپنے سامنے سے کھاؤ. باقی آپ کی اپنی پلیٹ ہے، آپ نے جہاں مرضی سے کھانا آپ کھاؤ، آپ کی اپنی پلیٹ ہے. اس طرح کی چیزیں آپ اور اس کے علاوہ آپ کو کیا کیا کچھ ملے گا. ایون باتھ روم جانے کے آداب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے مل جائیں گے. ایون دو باتھ رومز ڈڈ ناٹ ایگزسٹ ایٹ ہز ٹائم، مگر خلا میں جایا جاتا تھا، اوپن سپیسز ہوتی تھیں. آپ نے بتایا ہے کس طریقے سے جایا جائے گا. آپ سب کو دعا کا پتہ ہوگا، وہ اسٹکرز بھی ملتے ہیں باتھ روم کے دروازوں کے اوپر لگانے کے لیے کہ یہ دعا پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، تاکہ تم حفاظت کے اندر آ جاؤ، کوئی اور چیز، کوئی ایکسٹرنل فورس تمہارے اوپر کسی بھی طریقے سے امپاور تمہیں نہ کر لے. اس کے علاوہ آپ کے بارے میں آتا ہے ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو ون آف ہز کمپینینز برپڈ ویری لاؤڈلی. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو اچھا نہیں لگا، خلاف ادب ہے، اور آپ نے اسی وقت کہا کہ ایسے نہ کیا کرو، یہ خلاف ادب ہے. بیٹھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ تم مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، کوئی بیچ میں آ جاتا ہے، اس کے لیے جگہ بنا دو. دا کرکس آف دا میٹر از کہ آپ نے آداب زندگی، جو آداب معاشرت ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، ایون بات کرنے کا طریقہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور بتایا ہے. آپ نے اپنے ایکشن سے سکھایا ہے، آپ نے اپنے عمل سے چیزیں آگے، جس کو کہتے ہیں نا لیڈنگ بائی ایکشن، آپ نے اس طریقے سے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے. آپ کسی بھی چیز کو چاہتے ہیں کہ وہ صحابہ کے اندر آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خالی پریچ نہیں کیا، آپ نے اس کی خالی دعوت نہیں دی ہے، اس کو صرف پڑھایا نہیں ہے، آپ نے اس کو کر کے دکھایا ہے. اور آپ کرتے تھے اس کو انیشلی، اور صحابہ آپ کو کاپی کر رہے ہوتے تھے. تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں تضاد جو ہم کہتے ہیں نا، وہ کبھی بھی نہیں ملے گا، کہ جو آپ کہتے تھے وہ آپ کر کے دکھا رہے ہوتے تھے. اور پھر یہ مشکات کی حدیث ہے بچے، جو آپ لوگ گزر چکے، ہم پچھلی کلاس میں نے مینشن کی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. آئی ایم سوری، ناٹ اے کمپینین، صحابی نہیں تھے، بعد میں آنے والے ایک شخص تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی میں پڑھتا ہوں. تو عائشہ نے کیا فرمایا تھا کہ دا کیریکٹر آف دا پرافٹ واز دا قرآن، کہ جو قرآن ہے وہی اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، کہ جو تم قرآن میں چیزیں دیکھتے ہو کہ کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے، وہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہیں ملیں گی. اور جو تم چیزوں کی پروہیبیشنز دیکھتے ہو کہ یہ نہیں کرنا، ان سے دور رہنا ہے، وہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملے گی. تو قرآن کی ایک جو پرسونیفیکیشن تھی، یا آپ کو قرآن کی جو ایک ایمباڈیمنٹ تھی، اس کا تشخص کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا تھا. ہمیشہ آپ نے گریجول اپروچ رکھی ہے، چیزیں گھول کے پلائی نہیں ہیں. آپ نے آہستہ آہستہ علوم کو آگے امپارٹ کیا ہے. آپ جانتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت گزار کر آ رہے ہیں، ان کی ابھی اتنی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تو آپ آہستہ آہستہ اپنے صحابہ کو لے کر چلے ہیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے احکامات کو بچے دیکھو گے نا، ایک دم سب کچھ نہیں آیا. اور پہلے 13 سالوں میں جو مکی ایرا ہے آپ کا، اس میں کیا آیا ہے؟ اپارٹ فرام دا بلیفس، اپارٹ فرام دا آئیڈیالوجیز، وہ تو ضروری تھی مسلمان ہونے کے لیے، اس کے علاوہ حکم کون سا آیا؟ کرنے والی کوئی چیز کیا آئی؟ کون سی عبادت؟ نماز آئی. اس کے علاوہ کچھ نہیں آیا. باقی آئیڈیالوجیز کے اوپر محنت ہوئی. صحابہ کو ایمانی اعتبار سے اسٹرینتھن کیا گیا کہ جب یہ ایمانی اعتبار سے اسٹرینتھن ہو جائیں گے، پھر ان کو جو دیا جائے گا یہ اس کے اوپر عمل کر لیں گے. آپ شراب کو دیکھو، 4 سٹیجز کے اندر یہ حرام ہوئی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم تھا کہ شراب ان کے رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، یہ اتنی جلدی نہیں چھوڑیں گے. ہم انہیں ایک دم کہیں گے شراب چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے، ٹائم لگے گا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بری چیز ہے، اس کی طرف مت جاؤ، یہ غلط چیز ہے. پھر آہستہ آہستہ اللہ اس چیز کے اوپر آئے کہ جب نماز کے لیے تم لوگ جا رہے ہو تو پھر نشے کی حالت میں تم نے نہیں ہونا، اس کے علاوہ اپنی ٹائم مینجمنٹ کر لو. اور آخر میں جب اللہ نے دیکھا اور رسول اللہ نے دیکھا کہ صحابہ بالکل فٹ ہو چکے ہیں ایمانی اعتبار سے، جو حکم دیا جائے گا اس کو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ نجس ہے، غلاظت ہے، اس سے دور رہو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چلایا. اور آپ یہ حدیث دیکھو، اتنی آن پوائنٹ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا ہے.
ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا ہے، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا ہے. اور آگے صحابہ کے کہتے ہیں کہ دین وی لرنڈ قرآن اینڈ آر فیتھ انکریزڈ ایون مور، کہ جب ہم نے قرآن کو سیکھا ہے اس ایمانی قوت کے ساتھ جو ہم حاصل کر رہے تھے، پھر ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوا ہے. اس کے اندر ایک بہت بہترین لیسن ہے کہ اگر آپ قرآن کو ایمان کے ساتھ پڑھو گے نا وتھ فیتھ، تو وہ آپ کو بینیفٹ دے گا. مگر اگر آپ کسی اور ریزن سے پڑھو گے، یا آپ کسی اور انالیسس سے پڑھو گے، یا تنقید کرنے کے لیے پڑھو گے، تو شاید آپ کو وہ اسی لائن کے اوپر چلائے گا. کہ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے تمہیں ہدایت بھی مل سکتی ہے، تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو. تو فیتھ کا ہونا ضروری ہے. جب تک ایمانی قوت نہیں ہوگی، آبویسلی علوم بھی اس طریقے سے نہیں آئیں گے. تو اللہ کے نبی نے اسی لیے، آپ اس کو اردو میں لکھ سکتے ہو، آلویز ٹوک اے گریجول اپروچ ٹورڈز لرننگ کو، کہ آپ نے درجہ بدرجہ صحابہ کو تعلیم سے آشنا کیا. آپ نے ایک دم ہی سب کچھ نہیں ٹرانسفر کر دیا، آہستہ آہستہ آپ لے کر چلے. آپ نے باہم سوال و جواب کو کبھی نہیں منع کیا. باہمی سوال و جواب، مکالمہ، ڈائلاگ، کویشچن آنسرز آپ نے کبھی بھی منع نہیں کیا، بلکہ اف اینی تھنگ آپ نے ان کو انکریج کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں پوچھنا تم لوگوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر تم پوچھتے ہو تو اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے. دیکھو ہم نے پچھلی دفعہ جو ہماری اورینٹیشن کلاس تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے بات کی بھی تھی کہ پرابلم کیا ہوتا ہے ہمارے ملک میں، کیوں آپ نوٹس کرتے ہو ایتھیزم کامن ہوتا جا رہا ہے. کیا کہا تھا تم نے؟ کویشچن جب پوچھا جاتا ہے تو پرابلم ہو جاتا ہے، اور پھر یہی بات عام طور پہ آتی ہے کہ بس چپ، مان لو. ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے، مان لو. مگر ہم جس زمانے کے اندر رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ، ہمیں اپنی کیوریاسٹی کی پیاس بجھانی پڑتی ہے. اللہ کے نبی نے کبھی بھی سوال و جواب کو منع نہیں کیا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں مسجد میں، کیا بلاسفیمس سوال کرتے ہیں. ہم سوال و جواب کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا تمیز سے تو ویسے رہنا چاہیے ہمیشہ. مگر آپ امیجن کرو بچے، ایک صحابی کمپینین آف دا پرافٹ مسجد میں آتا ہے اور آپ کو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ زنا کی اجازت دیں. کین یو امیجن؟ آپ امیجن کرو آپ جاؤ مسجد میں سوال پوچھتے، زندہ نکلو گے وہاں سے؟ مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. کیا پتہ نکل بھی آؤ، ٹھیک ہے نا. میں بہت ایک ڈپریسنگ وہ چیز نہیں انسٹل کرنا چاہتا، مگر آپ امیجن کرو کہ مسجد کے اندر ایسا سوال پوچھا جائے. صحابہ نے دیکھا اس صحابی کو اور دور سے اشارے کیا، چپ کر جا، کیا کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو چپ کروایا، کوئی بات نہیں، پوچھنے دو، پریشان ہے بیچارہ، اتنی ڈائر ایک اس نیڈ کے اندر ہے، دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ. آپ نے اس کو اپنے قریب بٹھایا، آپ نے اس سے پوچھا کہ یار بتاؤ کہ اگر تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی ایسا کرنا چاہے تو تمہیں ٹھیک لگے گا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میری غیرت تو گوارہ نہیں کرے گی. پھر آپ نے بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا، یہ جو سارے محرم رشتے ہوتے ہیں ان کا آپ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو نہیں اچھا لگے گا. تو آپ نے کہا کسی اور کو بھی اچھا نہیں لگے گا. اور پھر آپ نے اس کو اپنے قریب بٹھایا اور آپ نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کر دے اور اس کی حفاظت فرما. یہ صحابی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے مجھے کبھی بھی اپنی نیڈ کو، اپنی اس خواہش کو انلیگلی فلفل کرنے کا دل ہی نہیں چاہا. چیز بھی سمجھ آ گئی، کچھ راشنلی آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، آپ نے دعا بھی کر دی، دونوں چیزیں اس کے حق میں چلے گی. تو آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کو منع نہیں کیا. آپ کبھی کبھار خود سوال پیش کیا کرتے تھے صحابہ کے اوپر کہ تم مجھے بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. فار ایگزامپل سب سے کامن چیز جو آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، اگر ایک بندے کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور وہ روزانہ کیا کرے 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، تو تم مجھے بتاؤ اس کے جسم کے اوپر میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ نہیں رہے گا. تو آپ نے کہا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، تم ان کو ادا کرو گے تمہارے جسم کے اوپر کسی طرح کا گناہ نہیں رہے گا. تو آپ خود بھی کبھی کبھار سوال کیا کرتے تھے، کبھی کبھار اپنے صحابہ کو آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے چیزیں پوچھا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ صرف یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں بولتا جاؤں گا، تم لوگ بھی انکلوسیو اپنے آپ کو فیل کرو اور تمہاری طرف سے بھی سوال و جواب ہو سکتے ہیں.